ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کے ہاتھوں لگائی گئی بدکاری کا الزام، تہمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل، مسلمانوں کی اس صورتحال آج بات کرتے ہیں اسی موضوع پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ پچھلے لیکچرز میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت سے واپس آ گئی اور اس نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، میدان خالی ہے، تو اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور یہ سوچ کی کہ جب بھی مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوگا وہ لازماً واپس آئیں گے یہاں تک، بجائے اس کے کہ وہ قافلے کے پیچھے ادھر ادھر چلی جاتی اور گم ہونے کا خطرہ ہوتا، تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ ہمیشہ جہاں سے وہ کوچ فرماتے تو اپنے پیچھے کسی ذمہ دار شخص کو چھوڑ دیتے، تاکہ عموماً کوچ کرنا یہ رات کی تاریکی میں ہوتا تھا، تاکہ روشنی پھیلنے کے بعد اگر قافلے میں کسی سے کوئی چیز رہ چکی ہوگی تو سب پیچھے رہنے والا یا چھوڑا ہوا شخص اسے اٹھا کر ان کے حوالے کرے گا۔ تو اسی مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جلیل القدر صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا تھا کہ صبح دیکھے اگر کسی سے کوئی چیز رہ چکی ہے تو آپ اسے اٹھا کے لے آئے۔ لہٰذا روشنی جب پھیل گئی اور تاریکی ختم ہو گئی، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو میدان میں ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر فوراً حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ ان الفاظ کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنی تو بیدار ہو گئی اور بیٹھ گئی۔ اس کے بعد کچھ کہے بغیر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی لا کر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بٹھائی اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کی نکیل پکڑ کے روانہ ہو گئے پیدل، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان پر سوار تھی، جس سے ایک بات یہ سامنے آ گئی کہ جب بھی آپ سفر کرتے ہیں تو ذمہ دار لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھی کسی جگہ سے یا آپ کا قافلہ یا آپ کے دوست کسی جگہ سے روانہ ہو جائے تو ذمہ دار لوگوں کی نشانی یہ ہے، یا اس دستے یا اس گروہ کی ذمہ دار لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب جگہوں کی تلاشی لے دیکھ لے کہ قافلے والوں کی یا ان کے دوستوں کی سے کوئی چیز تو نہیں رک چکی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے تعلیم یہ ہے کہ جب بھی آپ سفر کرتے ہیں، کئی دوست کہیں پر جاتے ہیں، کہیں پر راستہ گزارتے ہیں، کسی ہوٹل میں، کسی سرائے میں، کسی بستی میں، تو صبح روانہ ہونے کے بعد لازماً ذمہ دار لوگ اپنے جہاں پر ان کے دوستوں نے رات گزاری ہے اس جگہ کی تلاشی لے لیں، تاکہ اگر کوئی چیز اس کے دوستوں سے رہ چکی ہے تاکہ وہ اسے اٹھا لے اور باقی نہ رہے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں روانہ تھا کہ پیدل اونٹ کی نکیل پکڑ کر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پر سوار جب اسلامی لشکر اسلام میں پہنچی تو دوپہر کا وقت تھا، لشکر اسلام نے قیام یا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور اسی حالت میں لشکر اسلام میں موجود عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اور اس کے ساتھیوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے صفوان کے ساتھ؟
تو اس کے دوستوں اور ساتھیوں نے بتایا کہ یہ ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے سن کر اس بدبخت اس دشمن رسول کو فتنہ برپائی شر انگیزی کا موقع مل گیا اور فوراً کہنے لگا ہونا ہو، یہ تو کچھ ہو چکا ہے۔ اس منظر کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لازماً کسی خرابی سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر اسی کے بعد اس اور اس کے ساتھیوں نے بات سے بات ملاتے ہوئے، ایک قصیدے بناتے ہوئے، ایک ڈرامے بناتے ہوئے، مختلف واقعات کو آپس میں جوڑتے ہوئے بالآخر یہ بات تہمت تک اور بدکاری تک پہنچائی۔ اور اس بدبخت نے اور اس کے ساتھیوں نے ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور اس کے ساتھ آئے ہوئے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکاری کی تہمت لگائی کہ ان لوگوں نے رات کہاں پر گزاری ہے۔ اور پھر ان شرپسند ٹولے نے اس شدت کے ساتھ اس کا پروپیگنڈا کیا کہ آگ کی طرح، جنگل میں آگ کی طرح یہ مسلمانوں میں پھیل گئی یہ بات۔ اور پھر جب مدینہ واپس آ گئے تو مدینے میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک منظم انداز میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، پاک نفوس کے خلاف اور ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس پروپیگنڈے کا پرچار اور ڈنڈورا شروع کی۔ یہ بات اتنی سخت تھی کہ خود بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشانی کا شکار ہو گئے۔ اور پھر جب کئی دنوں تک وحی کا نزول نہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی ہدایات کی روشنی میں اس واقعے کی وضاحت نہیں کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے۔ اور پھر یہ پروپیگنڈا بڑھتے مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی اور کئی مسلمان بھی اس کے قائل ہو گئے اور وہ بھی باتیں کرنے لگے، جن میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک بدری صحابی ہے، غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا، شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر لوگ بھی اس پروپیگنڈے پر بات کرنے لگے اور وہ بھی اسی کے سوچ کے شکار ہو گئے۔ بلاخر لوگوں کی باتوں کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے لوگوں سے مشورہ ضروری سمجھا اور سب سے پہلے اس نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب کیا اور اس کے ساتھ مشورہ کیا کہ علی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ اب اندازہ کریں اس پروپیگنڈے سے اور پروپیگنڈے کے اثرات اور زور سے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی نکاح آسمانی ہدایات پر ہوئی تھی، حکم پر ہوئی تھی، رہنمائی پر ہوئی تھی، جس خاتون کا چناؤ رب کائنات کی جانب سے ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایسی پاک خاتون۔ پھر بیٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی تھی، اور پھر بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اتنی پاک خاتون کے حوالے سے جب فتنہ پرور لوگوں نے پروپیگنڈا پھیلایا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حوالے سے فکر مند ہو گئے۔ اب ضروری تو یہ تھا، ظاہر تو یہ تھا کہ یہ پروپیگنڈا لگانے والے تو منافقین تھے، جن کی باتوں پر کسی کو ذی شعور بندے کو کبھی یقین نہیں ہوتا تھا۔ اب ان کی باتوں کی جانب توجہ دینا، ان کی باتوں کو سننا، ان پر غور کرنا، اس کی بنیاد پر شش و پنج میں پڑ جانا، اس کی بنیاد پر ایک پاک خاتون کے حوالے سے یا ایک پاک صحابی کے حوالے سے شک میں پڑ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پروپیگنڈا بڑی زہریلی چیز ہے۔ اور یہی وہ پروپیگنڈا ہے کہ آج کل امت مسلمہ کے خلاف یا امت مسلمہ کی ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیشہ باطل قوت پروپیگنڈوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے درس عبرت یہ ہے کہ پروپیگنڈے کے اثرات بڑے مہلک اور خطرناک ہوتے ہیں، اس سے بچنا مشکل ہے۔ جب اللہ کا رسول
باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جلیل القدر صحابہ کرام اس کے مضر اثرات سے بچ نہ سکے تو میں اور آپ کون سے لوگ ہیں کہ اس کے ضرر سے بچ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مشورہ کیا کہ اس بارے میں کیا خیال ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اب ضروری تو یہ تھا، ظاہر تو یہ تھا، بعد میں قرآنی تعلیمات سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے کہ یہ تو منافقین کا پروپیگنڈا ہے، اس کی جانب دھیان دینا بھی کوئی بات نہیں دینی چاہیے۔ لیکن علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے کہ اللہ کے رسول اگر یہ بات سچ ہے تو آپ کے لیے خواتین کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اشاروں کنایوں میں بغیر صراحت کے یہی کچھ فرمایا کہ آپ دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے حوالے سے مشورہ یہ دیا کہ ضروری ہے کہ آپ خدمتگار خواتین کے جو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتی ہے ان سے آپ معلومات کریں، رہنمائی حاصل کریں اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھ گچھ کریں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ آپ کا اس کے حوالے سے، کیونکہ اس کی پرورش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں ہوئی تھی، آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، تو اس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، بی بی عائشہ تو پاک خاتون ہے، یہ تو منافقین کے پروپیگنڈے ہیں، اس کی جانب توجہ نہیں دینا چاہیے، دھیان نہیں دینی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سامنے آ گیا کہ یہ مسئلہ گھر کا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی فقط گھر کے افراد سے کی، اپنے خاندان کے افراد سے کی، کسی باہر کے بندے سے چاہے کتنا ہی جلیل القدر صحابی کیوں نہ ہوتا، کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مشورہ نہیں کیا۔ رہنمائی اس جانب سے ہے کہ گھر کے مسائل کے حوالے سے ہمیشہ مشورے اپنے گھر کے افراد سے ہونی چاہیے، باہر کے لوگوں سے گھر کے مسائل کو ڈسکس نہ کیا جائے، نہ ہی اس کے حوالے سے مشورے کیا جائے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے ان مشوروں کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، آنے والے لیکچرز میں اس پر بات ہوگی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔